اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناسک ضیاء، موٹیویشنل اسپیکر، اور آج میں اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ سب کی خدمت میں۔ اور جیسا کہ میرے آفیشیل فیس بک پیج پر یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ اب ہر ہفتے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جو کچھ لوگوں کا شکوہ ہم سے رہا کہ ہماری ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہوتی ٹائملی اور وہ لوگ انتظار کر رہے تھے، تو اب ان کو انشاءاللہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں نے بنائی ہے آپ سب کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو اپنی لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کامیاب لوگوں کی کوالٹیز کے اوپر، کہ جتنے لوگ اس دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں ان کی کامیابی کا انحصار کن باتوں پہ تھا، ان کی زندگی کے اصول کیا تھے، وہ کن باتوں کو اپناتے تھے، وہ کن باتوں پہ عمل کرتے تھے، ان کے اندر کوالٹیز کیا تھیں۔ آج ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ تو یہ 5 کوالٹیز ہیں جو کہ اگر ہم اسٹڈی کریں، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑے کام کیے، جنہوں نے تاریخ رقم کی، جنہوں نے جو لوگوں کو ایک نئی سوچ دے کے گئے، جن کو آج یہ دنیا یاد رکھتی ہے، اچھے الفاظ میں یاد رکھتی ہے۔ تو اگر ہم ان کی 5 کوالٹیز کی بات کریں تو اس میں جو سب سے پہلی کوالٹی ہمیں تمام لوگوں میں دکھائی دے گی اور جو آپ کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہے سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی۔ اگر آپ کے اندر خود اعتمادی ہوگی، اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہوگا، تو آپ بڑے کام کر سکتے ہیں، آپ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اب خود اعتمادی سے مراد کیا ہے؟ خود اعتمادی سے مراد یہ ہے کہ آپ جب اپنے لیے کوئی نہ کوئی مقصد سلیکٹ کرتے ہیں، اس کا تعین کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو اور آپ بیچ راستے میں رک کے لوگوں کی باتوں سے ڈر کے، ہار سے، شکست سے خوف زدہ ہو کے آپ اپنا جو مقصد ہے اس کو بیچ میں چھوڑ دیں اور آپ راہ فرار اختیار کر لیں۔ تو سیلف کانفیڈنس، اگر آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی مشکل راستے کا انتخاب کرتے ہیں، آپ کے راستے میں مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، آپ کو لوگوں کے طنز کا، تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لوگ آپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ لیکن جس آدمی کو اپنے اوپر اعتماد ہوگا، اس کو نہ مشکلات ڈرا سکیں گی اور نہ اس کو لوگوں کی باتیں اس کو اپنے منزل پر پہنچنے سے روک سکیں گی۔ تو آپ اپنے اوپر اعتماد رکھیں۔ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ جب انسان اپنے ذہن میں ایک بات ڈال لیتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا، میں کامیاب ہو کر رہوں گا، میں اپنی منزل پر پہنچ کر رہوں گا، پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ صرف آپ بن سکتے ہیں اور کوئی نہیں بن سکتا۔ ہاں، اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو پھر جو آس پاس کی ارد گرد کی انوائرمنٹ ہے، آس پاس کی جو چیزیں ہیں، لوگ ہیں، وہ آپ کو روک سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہوگا تو آپ کبھی بھی اپنے راستے میں کسی کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے اور آپ اپنی خود اعتمادی سے اپنی منزل کو حاصل کریں گے۔ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی آپ کے اندر ہونی چاہیے اور آپ اس کو پیدا کریں۔ نمبر 2 پوائنٹ جو کہ کامیاب لوگوں میں ہمیشہ ہوا کرتا ہے، وہ ہے ایبیلٹی ٹو ہینڈل بیڈ ٹائمز، برے وقتوں کا سامنا کرنا، ان کو سنبھالنا۔ جب بھی آپ کسی بڑے مقصد پہ نکلتے ہیں، جب آپ کا کوئی بڑا خواب ہوتا ہے، جب آپ نے کسی بڑے خواب کو پانا ہوتا ہے، حاصل کرنا ہوتا ہے، تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ آپ پہلے دن سے کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ آپ پہلے دن سے ناکامی کا سامنا کریں گے۔ آپ کو برے وقت کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اپنے اندر ایسی قابلیت پیدا کریں کہ جب آپ کے اوپر برا وقت آئے، جب آپ شکست کا سامنا کریں اور آپ کے اوپر برا وقت آئے تو آپ اس کو سنبھال سکیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جب ان کے اوپر تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے، ان کے اوپر پریشر آتا ہے، ان کے اوپر تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تو وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔
وہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، بیسیکلی ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو جب آپ کے اوپر برا وقت آئے تو یہ آپ کے لیے سب سے بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آپ برے وقت کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ برے وقت کا سامنا کرتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، اپنے آپ کو ہینڈل کرتے ہیں اس وقت میں کہ جب آپ کے اوپر برا وقت ہوتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب آپ کے اوپر برا وقت ہوتا ہے لوگ بھی آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ برے وقت میں، برے وقت میں آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور جب آپ برے وقت کا سامنا کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، برے وقت میں شکست کو سنبھالتے ہیں، آپ کی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر تنقید ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا جو پبلک فگرز ہوتے ہیں جب وہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کی، تو یہ ان کے لیے ایک مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن وہی لوگ پھر اس مشکل وقت سے نکلتے ہیں، اپنے آپ کو نکالتے ہیں۔ تو یہ جو برا وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں، یہ آپ کو سکھاتا ہے جیتنے کے تمام طریقے، آپ کو برا وقت سکھاتا ہے، کیونکہ جب آپ برے وقت سے نکلتے ہیں تو آپ کے اندر خود بخود آپ جب برے وقت کا سامنا کر کے اس کا مقابلہ کر کے برے وقت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آپ کا ایک اچھا وقت آ جاتا ہے سروائیول کا، تو آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہ جو برا وقت آتا ہے یہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، پہلے سے زیادہ مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، اور جیت کے لیے تیار کرتا ہے آپ کو یہ برا وقت۔ تو آپ کے اندر آپ کا جو برا وقت ہے، جب آپ کو سیٹ بیکس کا، فیلئرس کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ کو برے وقت کا سامنا کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر قابلیت ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا میرا دوسرا پوائنٹ، برے وقت کو سنبھالنا۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ پر جو کہ کامیاب لوگوں میں ہمیں ہمیشہ دکھائی دے گی، وہ ہے آئیڈیا کریشن، خیال تخلیق کرنے کی صلاحیت۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ویژن لے کے آتے ہیں، ایک آئیڈیا لے کے آتے ہیں، ایک سوچ لے کے آتے ہیں۔ تو آپ کے اندر اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، اپنے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہونا چاہیے، آئیڈیا کریشن آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں، کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو تاریخ رقم کرتے ہیں، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے راستے پر نہیں چلا کرتے، بلکہ وہ ایک راستہ اپنا خود بناتے ہیں، وہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں، پہلے اس راستے پر اکیلے تنہا چلتے ہیں، پھر لوگ ان کے راستے پر چلا کرتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے اس دنیا میں تاریخ رقم کی ہے، جن کو آج ہم یاد رکھتے ہیں، ان سب نے ایک تاریخ رقم کی ہے اور انہوں نے اپنا راستہ خود بنایا، جو کہ مشکل راستہ تھا، لیکن جب انہوں نے وہ راستہ بنایا، اس پر ثابت قدم رہے اور اس پر چلے، پھر ایک وقت آیا کہ لوگ ان کے راستے پر چلے۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں، آپ کو لوگوں کو فالو نہ کرنا پڑے، آپ اپنی مثال خود سیٹ کریں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں، آپ کے اندر آئیڈیا کریشن ہو، خیال کو تخلیق کرنے کی صلاحیت ہو کہ آپ خیال تخلیق کر سکیں۔ یاد رکھیں یہ جو خیال ہے یہ ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے انسان کی۔ یہ انسان سب سے پہلے اس کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، ایک تصور آتا ہے، پھر وہ اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ تو تیسرا جو میرا پوائنٹ تھا وہ آئیڈیا کریشن کا تھا کہ آپ کے اندر خیال کو تخلیق کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، کیونکہ آغاز ہی ایک خیال سے ہوتا ہے۔ چوتھا جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے کریج ٹو ٹیک رسکس، خطرہ مول لینے کی ہمت، کہ آپ کو بعض اوقات بڑے مقاصد پر پہنچنے کے لیے بڑے بڑے خطروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے اندر خطرے مول لینے کی ہمت نہیں ہے اور آپ رسک لینے سے گھبراتے اور ڈرتے ہیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی مثال میں ایک بزنس مین کے طور پہ دوں گا کہ ایک بزنس مین ہے، وہ رسک لیتا ہے، وہ پیسے انویسٹ کرتا ہے، حالانکہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو لاس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ خطرہ نہیں لے گا وہ ایک بڑا بزنس مین کیسے بنے گا؟ اسی طرح آپ کو بڑے مقصد پر پہنچنے کے لیے بعض اوقات رسک لینے پڑتے ہیں، تو آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے کہ آپ بڑے فیصلے کر سکیں اور آپ رسک لے سکیں، کیونکہ جب تک آپ رسک نہیں لیں گے آپ کامیابی تک پہنچنے کے راستوں کو نہیں پہچان سکتے، کامیابی تک پہنچنے کے راز کو نہیں پہچان سکتے۔ جب آپ رسک لیتے ہیں، چاہے آپ پہلی مرتبہ آپ فیل ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن وہی رسک جس نے آپ کو فیل کرایا ہوتا ہے
جس سے آپ فیل ہو جاتے ہیں، آپ کو سیٹ بیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہی رسک آپ کو، وہی خطرہ جو آپ نے مول لیا تھا، وہ آپ کو بہت کچھ سکھا کے چلا جاتا ہے مستقبل کے لیے۔ اس لیے رسک لینے سے کبھی نہ گھبرائیں، رسک ٹیکر جو ہیں وہ ہمیشہ آگے جاتے ہیں۔ یہ آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، اور آپ نے یہ بات اور لوگوں سے بھی سنی ہوگی کہ جو رسک لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آگے جایا کرتے ہیں۔ تو چوتھا میرا پوائنٹ تھا رسک ٹیکنگ، کہ آپ رسک لیں، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ خطرہ لینا پڑتا ہے کامیابی کے لیے۔ تو اب پانچواں جو میرا پوائنٹ ہے، پانچواں اور آخری پوائنٹ، وہ ہے کہ نیور ایکسیپٹ ڈیفیٹ، کہ آپ کبھی بھی شکست کو تسلیم نہ کریں۔ یعنی جب آپ شکست تسلیم کر لیتے ہیں اور آپ ہار مان جاتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی ایک انسان ایک دفعہ اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اگر وہ اس سے ڈی مورلائز ہو جائے تو وہ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اگر آپ ایک دفعہ شکست کھاتے ہیں، آپ دو دفعہ شکست کھاتے ہیں، تو آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ آپ اپنی سول سرچنگ کریں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا خامی ہے، کیا خامی ہے، آپ کے اندر کیا ویکنیسز ہیں جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک رہی ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر یہ قابلیت پیدا کر لیں گے کہ آپ ہر شکست کے بعد بجائے اس کے کہ آپ ڈی مورلائز ہو جائیں اور آپ ہاتھ کھڑے کر دیں کہ اب میں نہیں جیت سکتا، اگر آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیں گے کہ آپ اپنی سول سرچنگ کریں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی، میرے میں کیا خامی ہے، کیا ویکنس ہے، کیا میں نے محنت کم کی، تو جب آپ اپنی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں اپنے آپ سے، اپنی ویکنسز کو اپنی اسٹرینتھ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب آپ دوبارہ مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، آپ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں اور جیت کے قریب ہو چکے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو فیلیئرز ہوتے ہیں اور سیٹ بیکس ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ کامیابی کی سیڑھی ہوتی ہیں، کیونکہ کامیاب انسان ایک بار ہوتا ہے، لیکن ناکام اس کو اس سے پہلے ہو سکتا ہے 100 مرتبہ ناکام ہونا پڑے۔ اور ہمارے پاس ایسی کافی ساری مثالیں ہیں، ابھی وقت کم ہے، میں لوگوں کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں کہ لوگ کتنی بار، اگر ان کا کوئی مقصد تھا، کوئی ویژن تھا، وہ اس میں کتنا ناکام رہے، کتنی بار ان کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو ناکامی کو سنبھالتا ہے، ناکامی کا سامنا کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کو دور کرتا ہے، اور کامیابی کی طرف اپنا جو راستہ ہے، اپنا جو سفر ہے، وہ کبھی بھی نہیں روکتا، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اپنے ذہن سے یہ جو ناکامی کا اور شکست کا لفظ ہے، اس کو نکال دیں ہمیشہ کے لیے، اپنی جو آپ کی ڈکشنری ہے اس میں سے نکال دیں۔ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، آپ کامیاب ضرور ہوں گے، اور کامیابی کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا، 1 سال 2 سال 3 سال، کامیابی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ 20 سال بعد ہی کیوں نہ حاصل کریں۔ اس سے پہلے آپ جتنی مرتبہ فیل ہوں گے، یہ اللہ کی نعمت ہوگی، کیونکہ آپ جتنی بار ناکام ہوں گے آپ کو موقع ملے گا اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے کا۔ تو جب آپ اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں گے، ان کو اپنے آپ سے دور کریں گے، تو آپ مزید جیت کے قریب ہو جائیں گے، اور ایک دن آپ جیتیں گے ضرور۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو 5 کوالٹیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، نمبر 1 سیلف کانفیڈنس، نمبر 2 ایبیلٹی ٹو ہینڈل بیڈ ٹائمس، نمبر 3 آئیڈیا کریشن، نمبر 4 کریج ٹو ٹیک رسکس، اور نمبر 5 نیور ایکسیپٹ ڈیفیٹ۔ اب یہ 5 کوالٹیز آپ اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں، جو اگلی میری ویڈیو ہے انشاءاللہ وہ اسی ہفتے ہم لانچ کریں گے، اپلوڈ کریں گے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 5 کوالٹیز آپ اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ میں اپنے اوپر اپلائی کر چکا ہوں، یہ میں اپلائی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو چیزیں ہیں یہ میں اپنے اوپر پہلے اپلائی کر چکا ہوں، میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے چیزوں کو، کہ یہ جو کوالٹیز ہیں یہ انسان کو کامیاب کرتی ہیں۔ میں نے بھی فیلیئرز کا سامنا کیا، لیکن یہ تمام کوالٹیز میں نے اپنے اندر پیدا کی ہیں، اور کیسے پیدا کرنی ہے یہ 5 کوالٹیز، انشاءاللہ اگلی جو ویڈیوز ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی کہ یہ 5 کوالٹیز آپ اپنے اندر کیسے پیدا کریں گے۔ انشاءاللہ وہ اس کے اوپر اگلی ویڈیو آ رہی ہے، اس کا آپ سب انتظار کریں انشاءاللہ، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔
پاکستان زندہ باد.